السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 20 بیٹے پیدا ہوئے جو سب حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور یہ تمام بچے جڑواں تھے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 120 مرتبہ حاملہ ہوئیں اور 240 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑا لڑکا قابیل اور لڑکی کلیمہ تھی۔ سب سے آخری لڑکا عبد المغیث اور امت المغیث تھیں۔ پھر یہ بچہ زمین پر دور دراز پھیل گئے اور تعداد میں بڑھتے چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ہونے والے جڑواں بچے اور بچی کی شادی کرتے، چنانچہ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کر لے۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل قانون الہی کو توڑ کر اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا، اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ حج کرنے گئے تو آسمان سے کہے گئے کہ وہ ان کے بیٹوں کی حفاظت کرے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین اور پہاڑوں سے کہا، لیکن انہوں نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، اس لیے اس نے موٹا تازہ بکرا ذبح کیا، جبکہ قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے بیکار فصل کا گٹھا بطور قربانی پیش کیا۔ اس دوران آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ قابیل کی قربانی ویسے ہی پڑی رہی، جس پر وہ سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکو۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں بھائیوں کی قربانی کے بارے میں فکر رہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے حابیل کی قربانی تو قبول ہو، لیکن قابیل کی نہ ہو۔ اس پر قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، حابیل کی قربانی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے قبول ہوئی ہے، لیکن میرے لیے آپ نے دعا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ چنانچہ ایک رات دیر ہو گئی، لیکن حابیل کھیتوں سے نہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑے بھائی قابیل کو بھیجا کہ دیر کرنے کی وجہ معلوم کرے۔ وہ گیا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ چنانچہ اس سے کہا، تمہاری قربانی تو قبول ہوگی، لیکن میری نہیں ہو سکی۔ جس پر حابیل نے کہا، قبول اسی کی ہوتی ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ جس پر قابیل غصے سے بھر گیا اور لوہے کے کسی ہتھیار سے اسے مارا، جس نے وہ قتل ہو گیا۔ وہ ہتھیار اس کے پاس ہی تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں جس نے حابیل کو پتھر سے قتل کیا تھا وہ سویا ہوا تھا، تو اس کے سر پر دے مارا، جس سے اس کا سر کچل گیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زور سے اس کا گلا دبایا، پھر یوں کاٹا جیسے درندے کاٹتے ہیں، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ مفسرین کرام کہتے ہیں قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اسے سال بھر پیٹھ پر اٹھائے پھرتا رہا، تاہم دیگر کچھ حضرات کہتے ہیں 100 سال تک اٹھائے پھرتا رہا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، جن کا قرآن مجید میں یوں ذکر کیا گیا، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کریدے تاکہ اسے دکھائے، کیونکہ اپنی بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا۔ سعدی کہتے ہیں وہ کوے آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر زمین میں گڑھا کھودنے کے لیے آگے بڑھے، اس میں ایک کو ڈالا اور چھپا دیا۔ قابیل جب دیکھا تو کہنے لگا، ہے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاتا۔ قابیل کو جلدی سے اپنے بھائی کے قتل کی سزا مل گئی۔ جس دن اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کی پنڈلی اس کی ران سے مل گئی۔ سورج کا رخ جس سمت ہوتا، اس کا چہرہ بھی اسی سمت ہو جاتا۔ اسے اپنے والدین کی نافرمانی اور بھائی سے حسد کی سزا ملی۔